السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں ریت میں رہنے والی مچھلی یعنی کہ ریگ مائی۔ ریگستان کی انمول طاقت پہچان اس کی یہ ہے کہ ایک ایسی مخلوق جو صحرا کی ریت میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی سی مچھلی چولستان، تھار اور بلوچستان گرم ریگستانوں میں پائی جاتی ہے، اور صدیوں سے طب یونانی میں اسے طاقت، مردانہ کمزوری اور جسمانی کمزوری کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے جا کر میں بتاؤں گا کہ اس کو استعمال کرنا کس طرح کرنا چاہیے۔ نر ریگ مائی چھوٹی اور خشک ہوتی ہے اور اوپر سے سرخ ہوتی ہے، جبکہ مادہ تھوڑی نرم اور بھاری نظر آتی ہے۔ اسے سکھا کر سفوف بنایا جاتا ہے اور شہد یا نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ جسمانی کمزوری کا خاتمہ، مردانہ قوت میں اضافہ، تولیدی نظام کی بہتری، تھکن، اعصابی کمزوری میں مفید۔ تو پیارے دوستو، ریگ مائی صرف قوت کی علامت نہیں بلکہ قدرت کا عطا کردہ وہ راز ہے جو صدیوں سے چھپا ہوا تھا، یہ لوگ کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ ایک ناپاک چھپکلی نما جانور ہے اور چھپکلی کی نسل سے ہے، تو اس کو کھانا قطعی جائز نہیں ہے۔ حکمہ حضرات دڑا دڑ اس کی مجونے سیل کر رہے ہیں، اس کے دوائیاں سیل کر رہے ہیں، اس کے خمیرہ جات، یہ بہت سارے طریقوں سے استعمال کیا جا رہا ہے، مگر اس کو کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک حرام جانور ہے۔ یہ چھپکلی نما یعنی کہ لیزارڈ کی ایک قسم ہے جس کا تعلق سکنک خاندان سے ہے۔ یہ اصل میں صحرائی رینگنے والا جانور ہے جو ریت میں تیرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس لیے اسے ریگ مائی کہا جاتا ہے، مچھلی نہیں ہے۔ یہ چھپکلی کی قسم ہے اور چھپکلی نما چیز جانور شریعت میں ناپاک اور خبیث سمجھا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں چھپکلی کو قتل کرنے کی تلقین آئی ہے، جس سے اس کی خبیث ہونے پر دلالت ہوتی ہے۔ ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد رحمۃ اللہ کے ہاں چھپکلی حرام جانور میں شمار کی جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر کوئی چیز بذات خود حرام ہو، مثلا چھپکلی، تو اس کا استعمال دوا میں بھی جائز نہیں، جب تک اس کی جگہ کوئی پاک اور حلال متبادل موجود نہ ہو۔ اگر کوئی حلال اور پاک متبادل دوا موجود ہے تو ریگ مائی یعنی ریت میں رہنے والی چھپکلی کا استعمال جائز نہیں۔ اگر کوئی سخت اضطراری حالت ہو، جیسے کوئی بیماری جس کا علاج صرف اسی سے ممکن ہو، اس کے متبادل کوئی چیز نہ ہو، اور دوا میں اس کی استحالہ یعنی ممکن کیمیائی تبدیلی ہو چکی ہو، تو بعض علماء مشروط اجازت دیتے ہیں، لیکن یہ بہت نادر صورت میں ہے۔ پیارے دوستو، میں ایک نسخہ آپ کو عرض کیے دیتا ہوں۔ لوگ تو یہاں بکرے کے خصیے بھی کھا رہے ہیں، اجری بھی کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرام اور حلال کی پہچان کرو، تو ہم حرام اور حلال کی پہچان بھول گئے ہیں۔ مرغا کی ذبح کرنے کا طریقہ آپ نے دیکھا ہوگا، چھری چلاتے ہیں پھینک دیتے ہیں، چھری چلاتے ہیں پھینک دیتے ہیں، تو یہ بھی میرے نزدیک تو نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ میں 38 سال سے یہ استعمال نہیں کیا، نہ چکھا ہے۔ اور ریگ مائی کی جگہ آپ نے دوستو موسلی سفید 25 گرام، سالب پنجہ 10 گرام، سالب مصری 10 گرام، تال مکھانا 25 گرام، سنگاڑا خشک 25 گرام، اس کا بدل جو ہے موسلی سفید، جیفل، کھلنجاں، اکرکرا، اس کا بدل ہے۔ جہاں آپ نے ریگ مائی ڈالنی ہو وہاں پر موسلی سفید، جیفل، کھلنجاں، اکرکرا یہ ڈال لیں، اگر قوت با کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اگر اعصابی کمزوری کے لیے کرنا ہے تو اس کی جگہ پر کشتہ کلی، کشتہ فلاد، چترے ڈال لیں۔ اگر زہریلے جانور کے لیے استعمال کرنا ہے تو گندا کاملا سار، برگ نیم، ستیانہ سے استعمال کر لیں۔ تو پیارے دوستو، آپ نے یہ چیزیں پیس لینی ہیں، اور دار چینی 10 گرام، جوتری بھی 10 گرام، مغز بادام آپ نے 10 عدد لینے ہیں، وہ پیس کر، بریک پیس کر آپ استعمال کریں۔ زعفران 2 گرام، یہ آپ نے سب لے کر اس کا وزن کر لیں پیس کر، اور سے چند اس میں آپ نے اچھے والا شہد، اگر چھوٹا مل جائے تو بہترین ہے، مگر بازاری نہیں لینا،
بھروسے کا لینا ہے جو آپ کو پتا ہوگا یہ اصلی ہے، تب یہ مجون کام کرے گی۔ تو اس کو مکس کر کے مجون بنائیں، اچھی طرح مجون بن جائے شیشے کی جار میں محفوظ رکھیں۔ روزانہ صبح نہار منہ یا رات سوتے وقت 1.5 گرام دودھ کے ساتھ کم از کم 40 دن استعمال کریں۔ مردانہ قوت میں قدرتی اضافہ، صورت انزال میں کمی کو ختم کرتا ہے، اعصابی کمزوری کا خاتمہ کرتا ہے، جسم میں طاقت و حرارت پیدا کرتی ہے، عمومی جسمانی کمزوری مؤثر ہے۔ گرم مزاج افراد اعتدال سے استعمال کریں، دل، شوگر یا بلڈ پریشر کا مریض طبی مشورے لے کر استعمال کریں۔ جی پیارے دوستو، ریگ مائی بکرے کے خصیے یعنی کہ جس کو کپورے ہم کہتے ہیں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو لوگ استعمال کر رہے ہیں، اس کو نہ کروایا کریں کیونکہ حرام ہے، مسلمان کے لیے یہ کھانا حرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم طارق جوید، فیصل آباد، اکثیر کشتہ گار و مہر دبات۔